बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। हज़रत मूसा हारून अलैहिस्सलाम बाद कुरान में इनके इब्तिदाई जानशीनों के नाम मुज़क्कर नहीं। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का 2 जगह ज़िक्र आया, मगर एक जगह फ़तह जवान यानी साहिब मूसा अलैहिस्सलाम कह कर तज़किरा किया और दूसरी जगह यानी माइदा में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और कालूद बिन कतादा को रजलान व अशखास कह कर तज़किरा किया है। और हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जमहूर की रवायत के मुताबिक सिर्फ़ किस्सा के ज़मन में ही आता है, वरना आयात में किसी सब के साथ भी इनका तज़किरा मौजूद नहीं है। सबसे पहले जिस नबी व पैगम्बर का ज़िक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद कुरान अज़ीज़ में सरात के साथ मौजूद है, वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। ये हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम के जानशीन और बनी इसराइल में एलिया के नाम से मशहूर हैं। कुरान अज़ीज़ ने इनका नाम इलियास बताया है और इंजील यूहन्ना में इनको एलिया के नाम से जाना जाता है। बाज़ आसार में है कि इलियास और इदरीस एक नबी के 2 नाम हैं, मगर ये सही नहीं है। अव्वल तो इन आसार के मुतालिक मुहद्दिसीन का कलाम है और इनको नाकाबिले हज्जत करार देते हैं। दूसरे, कुरान अज़ीज़ का अंदाज़ बयान भी इन आसार की तरदीद करता है, इसलिए कि इसने इनाम व वासफ़ात में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के जो औसाफ व हालात कलम बंद किए हैं, इनमें किसी एक जगह भी ये इशारा नहीं मिलता कि इनको इदरीस भी कहते हैं। और सूरह अंबिया में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिस आयात में तज़किरा है, इसमें भी कोई ऐसा इशारा नहीं पाया जाता कि जिससे इन दोनों पैगम्बरों के औसाफ व हालात की मुशाबहत पर इस्तदलाल किया जा सके। चनाचा इन हालात को सिर्फ़ एक ही शख्स से मुतालिक समझ लिया जाए। अलावा से मोरहनीन ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो नस्ब नाम वो बयान किया है और इस नस्ब नामे से कतन जुदा है जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है, और इस लिहाज से दोनों के दरमियान सदियों का बाद हो जाता है। बस अगर ये दोनों नाम एक ही पैगम्बर के होते तो कुरान ज़रूर इस जानब इशारा करता और मोहर हनैन ज़रूर हर व नस्ब नामों की वहादत किसी दलील से बयान कर सकते। इसलिए सही ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान दूर के पैगम्बर हैं, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इसराइली नबी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद माबूस हुए हैं। चनाचा तबरी कहते हैं कि ये हज़रत अलसई अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे और ये कि इनकी बाशत अज़ाकील अलैहिस्सलाम नबी के बाद हुई है। नशब बेस्तर मुरहनैन का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। कुरान में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र वो जगह आया है सूरत इनाम में और सूरत अल-सफ़ात में। सूरत इनाम में तो इनको सिर्फ़ अंबिया अलैहिस्सलाम की फ़हरिस्त में शुमार किया है और वसाफ़ात में बासत और कौम की हदायत से मुतल्लिक़ हालात को मुख्तसर तौर पर बयान किया है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बासत के मुतालिक मुसाफ़िरीन और मोरहनीन का इत्तफ़ाक़ है कि वो शाम के बाशिंदों की हिदायत के लिए भेजे गए थे। और बालबक का मशहूर शहर इनकी रिसालत व हिदायत का मरकज़ था।
حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پرستار اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی۔ صنم پرستی کو کعب پرستی کے خلاف واز پسند کرتے ہوئے توحید خالص کی جانب دعوت دی۔ قوم الیاس کا بت بال مشرق میں آباد سامی اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ یہ بت مذکر تھا اور زحل یا مشتری کا مشنا سمجھا جاتا تھا۔ فنکبی، کہانی، موابی اور مدیانی قبائل خاص طور پر اس کی پرستش کرتے تھے۔ اس لیے بال کی پرستش عہد قدیم سے چلی آتی تھی اور موابی اور مدیانی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدے سے پوچھتے چلے آتے تھے۔ چنانچہ شام کا مشہور شہر بلابل بھی اس کے نام سے مشہور تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین میں اس کے پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا۔ بعض مرہنین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہیبل بھی یہی بال ہے۔ بال دیوتا کی عظمت کا یہ حال تھا کہ وہ مختلف مربیانہ عطا دوان کی وجہ سے مختلف ناموں کے ساتھ موسوم تھا۔ چنانچہ تورات میں سامی قوموں کی پرستش باز کا ذکر کرتے ہوئے بال کو بال بریت اور بال فیوز کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور اکارنیوں کے یہاں بال زبوب کا اور اضافہ پایا جاتا ہے۔ کلدیانوں کے یہاں بال کے زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے اور وہ اکثر بیلولاس یا بال یا بلوس کہتے تھے۔ چنانچہ تورات میں سامی قوموں کی پرستش بال کا ذکر کرتے ہوئے بال کو بال بریس اور بال فیوز کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور اکارنیوں کے یہاں بال زبوب کا اور اضافہ پایا جاتا ہے۔ کلدانیوں کے یہاں بال بہا کے زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے اور اکثر بیلیاس یا بال یا بلوس بھی کہتے ہیں۔ سامی اور عبرانی زبانوں میں بال کے معنی مالک، سردار، حاکم اور رب کے آتے ہیں، اسی لیے اہل عرب شور کو بھی بال کہتے ہیں۔ لیکن جب بال پر الف لام لے آتے ہیں یا کسی شے کی جانب اضافت کر کے بولتے ہیں تو اس وقت فقط دیوتا اور معبود مراد ہوتا ہے۔ یہود یا مشرقی اسرائیلیوں کے یہاں بال کی پرستش کے لیے مختلف موسموں میں عظیم الشان مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور عظیم الشان قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں، اور کاہن اس کو بخارات کی دھونی دیتے اور اس پر طرح طرح کی خوشبوئیں چڑھاتے تھے، اور کبھی کبھی اس کو انسانوں کی بھیٹ بھی دی جاتی تھی۔ کتب تفسیر میں منتقول ہے کہ بال سونے کا تھا، 20 گز کا قد تھا اور اس کے 4 منہ تھے، اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانہ میں بھی یمن اور شام کا یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیت سے اس بت کی پرستش کرتی تھی۔ چنانچہ اسی تقریب سے میں اس کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا، جب کہا الیاس نے اپنی قوم کو کیا تم کو ڈر نہیں کیا، تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے جو اللہ ہیں، رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ اور بعضوں نے کہا کہ بال بنی اسرائیل کی ایک عورت کا نام تھا۔
کہ حسن و جمال میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور حسن اس کا ایسا تھا کہ تمام بت آزر اس کے سامنے مخص چاند کی طرح پتھر کے ٹکڑے نظر آتے تھے۔ بس اس عورت یا اس کے مجسمے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سروی ہے کہ بعض انرکیل علیہ السلام کے ایک مدت تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی ماؤس نہ ہوا کہ واعظ و نصیحت کرے۔ امرو نے ان کو سنا دیے، اور یہ کہ ہدایت کرتے واسطے ان کے اگر بعض علماء ان میں سے حضرت موسیٰ کے دین پر ان کو ترغیب دیتے تھے۔ یہ قوم مفرق ہو کر شام اور مصر کے علاوہ دوسرے اور ملکوں میں جا کر بس گئی تھی۔ رفتہ رفتہ قوم نے بت پرستی، زنا اور فحاشی اور برے فعل و عمل اختیار کر لیے، اور تھوڑے لوگ بچے جو کہ موسیٰ کی سکھائی شریعت اور توریت پر عمل پیرا ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت ملک شام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بال نامی بت تراش کر رکھا تھا، اور سب اسی کو پوجتے اور پرستش اس کی کیا کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسے پوجنے کو کہتے تھے۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو بت پرستی سے روکا اور سمجھایا کہ تم اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے رب کو، جو تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ سو جان رکھو یہ عقل والوں کو زیب نہیں دیتا۔ تب قوم کے لوگ کہنے لگے، اے الیاس، بے شک تو صریح گمراہی میں ہے کہ یہی ہے رب میرا اور تمہارا اور ہمارے باپ داداؤں کا۔ حضرت الیاس نے فرمایا کہ اللہ جو خالق و مالک ہے ساری کائنات کا، چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام ہرگز نبیوں کا نہیں ہے، بلکہ نبی تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قوم نے حضرت الیاس کی بات نہ مانی اور تکذیب کی اور اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ حضرت الیاس ان کو ہدایت کرتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بادشاہ اس ملک کا ایمان لایا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنا وزیر بنایا اور بلند مرتبہ عطا فرمایا، لیکن اس کے مشیروں نے اس پر راز سے بھٹکایا کہ قوم میں آپ کے بارے مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے رب سے ڈر گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پس ظلم نے پھر راہ ضلالت اختیار کی اور بت پرستی شروع کر دی۔ تب حضرت الیاس نے خفا ہو کر ان پر قید کی بدعا کی۔